اب میں ایک اور فاضل نوجوان جو جامعہ سلفیہ گڈالس سے فراغت کے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے BUS کی ڈگری حاصل کی ہے اور اب اپنی تجارت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے اہم فریضہ کو انجام دے رہے ہیں کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں. میری مراد فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالکریم سلفی حفظہ اللہ ہے. آپ تشریف لائیں اور کرپشن اور اس کا علاج کے موضوع پر خطاب فرمائیں. فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالکریم سلفی حفظہ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم کے خطاب کے بعد انشاءاللہ صدارتی خطاب ہوگا مختصراً اور اس کے بعد اذان اور نماز ہوگی فوراً اور تمام سامعین کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. آپ تمام لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ خطاب کے بعد نماز ہوگی اور پھر کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بعد درود و سلام نازل اور اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت یتیموں کے والے غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی قدر اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام محفل کے صدر مجلس فضیلت الشیخ سید احمد سلفی حفظہ اللہ فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ فضیلت الشیخ فیصل مدنی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام ناظم جلسہ مولانا عبدالرشید صاحب آپ تمام حضرات جو ماشاءاللہ اتنی تند دہی سے اور پوری نعمات سے علماء کے خطابات سن رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. میرا موضوع ہے کرپشن اور اس کا علاج. کرپشن کہتے کسے ہیں؟ کرپشن کا لغوی معنی ہم نے تلاش کیا تو بدعنوانی سمجھ میں آئی کہ کرپشن بدعنوانی کو کہتے ہیں. عام زبان میں بھرشٹاچار کو کہتے ہیں. کرپشن خاص صرف مال سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے. کرپشن ایک ایسا معاملہ ہے جس سے پوری انسانی معاشرے میں دقت کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے. کرپشن کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کرپشن صرف سرکاری عہدیداران کرتے ہیں یا جن کے پاس عہدے ہوں وہی کرتے ہیں. تو وہ کرتے ہیں اور ان کا تھوڑا کرپشن بڑے پیمانے کا ہوتا ہے. اپنے ملک کا اگر ہم لوگ اندازہ کریں ایک مطالعے کے حساب سے کہ اپنے ملک ہندوستان بھارت میں کرپشن کی حالت یہ ہے کہ 69% کرپشن اپنے ملک میں پایا جاتا ہے. یعنی اگر 100 نمبر دیا جائے تو 69 نمبر ایسے ہیں کہ وہ کرپشن میں جاتے ہیں. صرف 31% جو ہے
ईमानदारी से काम होता है, वरना 69%, ये कम 70। इसी वजह से अपना मुल्क भारत दुनिया के करप्शन वाले ममालिक में से एक मुल्क माना जाता है। अपने मुल्क हिंदुस्तान में 69% आवाम जो है, इन्हें रिश्वत देना पड़ता है कोई काम कराने के लिए, 69%। उसमें से 52% ऐसे लोग हैं जो मजबूरन देते हैं, देना नहीं चाहते, मजबूरन देना पड़ता है। करप्शन खत्म कौन करता है? कानून। तो महकमे कानून जो अपने मुल्क का है, कानून चलाने वाले लोगों में 62% लोग करप्शन का शिकार हैं। जो कानून के मुहाफिज हैं वो 62% लोग उसमें से करप्शन के शिकार हैं। 60% लोग ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत देते हैं, 60%। और ये रकम कितनी बनती है आप हैरान होंगे। सिर्फ पुलिस वालों को जो टरकाते हैं हम लोग 200 देकर 100 देकर के 1500 करोड़ रुपया हर साल जमा होता है, 1500 करोड़ इसके करप्शन, जो सरकार को नहीं मिलता है, ये पुलिस या जिसको भी इनके जेब में जाता है। महकमे तालीम और महकमे सेहत, एजुकेशन जो सिस्टम है और हेल्थ का जो सिस्टम है, हॉस्पिटल सरकारी और सरकारी तालीम, इन दोनों में होने वाली करप्शन कितनी बड़ी पैमाने पर है, सुनकर हैरान होंगे कि इसमें जो बेईमानी होती है या करप्शन होता है, इसकी रकम को अगर देखा जाए तो 3.25 लाख करोड़, कितना? 3.25 लाख करोड़ रुपया इसमें करप्शन होता है महकमे तालीम और महकमे सेहत में। और ये उससे ज़्यादा है किससे? हमारा मुल्क डिफेंस में जो खर्च करता है, दिफा में, दीगर ममालिक हमारे ऊपर हमला ना करें, उसमें जो खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा किसमें जाता है? महकमे तालीम और महकमे सेहत के अंदर ये करप्शन पाया जाता है। मुल्क की सियासत को अगर हम लोग देखें तो करप्शन 78% लोगों में करप्शन है, 78% लोग करप्शन, सियासी कायदीन के अंदर करप्शन पाया जाता है। 31% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में करप्शन पाया जाता है। MLA अलग होता है, MP जो होते हैं वो शहर के बड़े हिस्से के जिम्मेदार होते हैं, जो वहाँ पर जिनके जरिया से सरकारें बनती हैं। उनमें 31% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके शिकार हैं या उन पर कोई ना कोई जुर्म। मुल्क की, अपने भारत मुल्क की दौलत का एक बड़ा हिस्सा काले धन की शक्ल में स्विस बैंकों में जमा है। जानते हैं कितना है वो? जिसकी मालियत 25 लाख करोड़ रुपया है। वही 25 लाख करोड़ जिसको हमारे PM ने 2014 में कहा था कि अगर वहां से वापस ले आए तो एक फर्द को 15 लाख मिले। करप्शन की हालत देखो। हमारे मुल्क में करप्शन और बदनुवानी की नजर जो रकम होती है उसका तखमीना 3 खरब 19 अरब 72 करोड़ 50 लाख रुपए, ये करप्शन में जाता है। तो क्या सवाल है कि क्या हमारी सरकारें इस पर रोक नहीं लगाती हैं? लगाती हैं और बहुत कोशिश करती हैं लगाने की, लेकिन कामयाबी नहीं होती। मकोला यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि मर्ज बढ़ता गया जू दवा। आम मुसलमानों की, ये तो सरकारी हालत होगी, आम हालत क्या है हम मुसलमानों की? तो हम मुसलमानों में करप्शन की तकरीबन 4 शक्लें मैंने लिखी हैं। पहली शक्ल ये ज़कात का हड़प है। हम मुसलमान जिस पर ज़कात फर्ज है, ज़कात को बराबर ना देना। बड़े बड़े तुज्जार ऐसे हैं जो अंदाजे से ज़कात देते हैं, हिसाब किताब से नहीं। हालांकि ये शख्स, ये मुसलमान शख्स GST के नाम पर हर महीना, हर हफ्ता, हर 15 दिन पर CA से मिलता है, पूरा हिसाब किताब जमा करता है ताकि उसकी दुकान पर रेड ना पड़े। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रेड नहीं पड़ता, इसलिए मुसलमान गाफिल है। तो ज़कात के मामले में बड़े पैमाने पर करप्शन हम मुसलमानों में पाया जाता है। नंबर 2, वरासत के मामले में करप्शन। वरासत का मामला क्या है? वरासत का मामला अक्सर मुसलमानों के यहाँ ये समझा जाता है कि वरासत का मुस्तहिक सिर्फ मर्द है। वरासत का मुस्तहिक सिर्फ कौन है? मर्द है। बाज़ लोगों की हालत ये है
کہ جو زیادہ اسمارٹ بھائی ہے وہ اس کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے، جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں یا ہوشیار نہیں ہیں ان کے حق کو مار لیا جاتا ہے، بہنوں کے حقوق کو تو بالکلیہ مار لیا جاتا ہے اکثریت۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ایسے ہاتھوں پر گن لیجئے کہ کن کن لوگوں نے وراثت میں حصہ لیا، گن لیجئے فلاں گاؤں میں فلاں نے، فلاں گاؤں میں فلاں نے، اکثریت وراثت کے کھانے والی ہے۔ اچھا، ایسے علاقوں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت نہیں ملتی ہے بیٹیوں کو تو اس لیے ہم جہیز مانگتے ہیں، مطلب چوری بھی اور سینہ زوری بھی۔ ایک برائی کو ختم کرنا چاہیے تھا، دوسری برائی اس کی جگہ پر لے آئے، اور ایسے ایسے لوگ کرپشن کا شکار ہیں شادی بیاہ کے معاملے میں کہ جو علماء طبقہ ہے، علماء طبقہ بھی اس کا شکار ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ باقاعدہ ریٹ سیٹ ہوتے ہیں، 5 لاکھ دیں گے، 10 لاکھ دیں گے، تب بات چیت آگے بڑھے گی شادی بیاہ۔ تو وراثت کے معاملے میں کرپشن، امانت میں خیانت، یہ ایک بڑا کرپشن ہے کہ جو آپ کو امانت دی جائے اس میں خیانت کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ سن کر کے دل و دماغ ہل جائیں کہ فلاں شخص جو ہے اس میں کرپشن کا شکار ہے۔ امانت کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسا کہ شیخ فیصل صاحب نے کہا کہ ہمارا آئیڈیل اس زمین پر اگر کوئی بن سکتا ہے تو کوئی اور نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جان کا خطرہ، مکہ والے جمع ہو گئے مارنے کے لیے، پوری پلاننگ سیٹ ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میرے بستر پر سو جاؤ، صبح مکہ والوں کی امانتوں کو دے دینا، پھر آ کر میرے ساتھ شریک ہو۔ امانت میں خیانت، امانت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو جن کے ہم ذمہ دار ہیں وہ بھی ایک امانت ہے۔ اس امانت میں بھی اگر کمی پائی گئی، ہم کہیں عہدیدار ہیں، ہم کہیں ذمہ دار ہیں، کہیں ہمارے زیر نگرانی چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ان کے حقوق ہیں، کہیں بھی امانت میں اگر ہم نے خیانت کی تو یہ کرپشن کی ایک بڑی شکل ہے جو ہم مسلمانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، رشوت خوری، رشوت کا چال چلن۔ شہروں کی زندگیوں میں اگر غور کریں تو پائیں گے کہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کی کہانیاں اللہ عالم کی حقیقت ہے، لیکن کہانیاں اس قدر مشہور ہیں کہ بنگار لینے گئے، 20 ٹن مال تھا، لکھنے والے مقادم نے 10 ٹن دکھایا، مقادم کو 10 لاکھ روپیہ اپنے جیب میں ڈال دیا، اب کمپنی میں آئیے گاڑی بھر کر لے جائیے، وہ 20 ٹن تھا 10 ٹن لکھ رہا ہے، 20 ٹن تھا 10 ٹن لکھ رہا ہے۔ یہ رشوت خوریاں اس انداز سے سیٹ بننا، اب اکثر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے انداز کے رشوت دے کر کے لے کر کے جو لوگ بھی کماتے ہیں بے ایمانی کر کے، ان کے کمائیوں میں برکتیں نہیں ہوتی، بہت مشکل سے ان کی نسل سنبھال پاتی ہے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اس دنیا کے اندر اپنی زندگیوں میں اس کا نظارہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کی اسباب کیا ہے؟ بدعنوانی کیوں آتی ہے؟ کرپشن کیوں پھیلتا ہے؟ کرپشن پھیلنے کی وجوہات چند چیزیں ہم نے ادھر ادھر سے لکھی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ پر ایمان کی کمزوری، وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں کیا کہ جاؤ دنیا میں مست اور مگن ہو جاؤ، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، پائیدار اور ہمیشگی کی زندگی آخرت کی۔ دنیا کو رب العالمین نے اس لیے بنایا کہ دنیا میں ہم آ کر کے اچھے اعمال اور بہتر عمل کر کے آخرت کی تیاری کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان کی کمزوری جب ہوتی ہے، جب ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے اسے جانتا ہے، آپ تنہائی میں کریں، اجالے میں کریں، گھر کے اندر کریں، گھر کے باہر کریں، عوام الناس میں کریں، عوام سے چھپ کر کے کریں،
بیوی کو بتا کر کے گئے, بیوی سے چھپا کر کے کریں, چاہے جس سے کریں, اللہ کو سب پتا ہے, اللہ کو سب پتا ہے. نمبر 2, آخرت پر ایمان کی کمزوری. کرپشن کب بڑھتا ہے؟ جب ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اس کے سامنے حاضر ہونا, ہم لوگ وہاں جواب دینا ہے, پائی پائی کا حساب دینا. کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی. اس دن انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, نامہ اعمال کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ سر نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا, سب کچھ لکھ ڈالا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو کچھ ہم بولتے ہیں فرشتے بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے, دونوں فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ دونوں فرشتے اسے لکھ ڈالتے. آخرت پر ایمان کی کمزوری کرپشن کے پڑھنے میں اہم شکل اختیار کرتا ہے. پڑھانے میں حساب و کتاب اور رب کے سامنے حاضری, اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. کس کس کے حق کو مارا, بہن کے حق کو مارا, بھائی کے حق کو مارا, ماں باپ کے حق کو مارا, بیوی کے حقوق کو مارا, بچوں کے حقوق کو مارا, پڑوسیوں کو ستایا, گھر کے بغل میں جو جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا, ساری چیزیں اللہ کے سامنے ایک ذرے کا حساب دے. کوئی چیز چھوٹے گی نہیں. وہاں پر بندہ, بعض بندے کہیں گے ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ 3D ویڈیو جاری کر دے گا, یہ دیکھو وہ لائیو ویڈیو چلے گی, کیا تھا, ہاں کیا تھا. اب اقرار کرے گا بندہ, ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے. ویڈیو کی شکل میں ہم کو اندازہ ہوتا ہے. اس سے اللہ پر ایمان اور مضبوط ہم کر سکتے ہیں. چوتھی چیز بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ کہ مال کے متعلق غلط تصور. پیسہ ہو چاہے جیسا, مال کے متعلق غلط تصور. اللہ رب العالمین نے حرام مال کھانے سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے مسلمانوں آپس میں غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. جتنا کما ہے اسے کھاؤ, جو حلال روزی مل رہی ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ. پانچویں چیز ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنے پر ملنے والے ثواب سے غافل رہنا. کرپشن کا پڑتا ہے ہم اس بات سے غافل ہو جائیں کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں یا ہم اپنے جیب سے جو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے, یا بخیلی بہت زیادہ ہمارے اندر آ جائے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کی وعیدوں سے, ان کے بارے میں رب العالمین کی ناراضگی سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو کرپشن بڑھتا ہے. سماج اور معاشرے میں حلال اور حرام روزی کے متعلق غفلت. چھٹی چیز حلال روزی اور حرام روزی, یہ کیا ہے, اس کا تصور ختم ہو جائے. پیسہ ہو چاہے جیسا. زکوٰۃ کی عدم ادائیگی, زکوٰۃ نہ دینا. بہت کم مسلمان ملیں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کس انداز سے مسلمان کرتا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں علماء کی حاضری اور کس انداز سے نمبر لگوانا اور 50 چکریں کٹوانا اور زکوٰۃ کو اپنا مال سمجھ کر دینا, یہ کئی چیزیں, یہ پورا ٹاپک ہے. آٹھویں چیز حقوق و لباس سے غافل رہنا. بندوں کے جو حقوق ہیں اس سے غافل ہونا, گھر سے لے کر باہر. جملہ حقوق سے جتنے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق, والدین, دیگر رشتہ دار, پڑوسی. حالانکہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. بہنوں کے حقوق پر غفلت, وراثت کی تقسیم میں دھاندلی. بعض ایسے لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ اپنے بھائیوں کو جو بیچارے سیدھے سادے تھے ان کو بلا کر کے کہا کہ بھائی فلاں جو زمین چوراہے پر ہے ہمارے نام لکھ دیجیے. یہ کہانیاں نہیں ہیں, میں یہ بالکل ایکچوئل اور زمین پر ہوئی چیزیں بتا رہا ہوں. اور لکھوانے اور لکھنے کے بعد جب بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ تو بھائی نے ہم لوگ کے حق کو مار لیا, تب بھائیوں نے پھر راز کھولا کہ ہم نے تو بھروسہ کیا تھا, اور یہ سب چیزیں دھوکہ دینا. نمبر 9 سود. سود کا بڑا, کرپشن میں سود بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے.
آج سود اور لون پر جو گاڑیاں لے کر کے بڑے شان سے سماج اور معاشرے میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ بھی بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کی ہم نے آفس خریدی ہے بہت ہی پوش علاقے میں، بھائی سامنے والا دعائیں دے گا کہ اچھا ہے، برکت کی دعا دے گا، لیکن جب اندر گھسو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو لون پر اور سود پر لیا گیا، اور اس میں بھی علماء کرام کو بلا کر کے اس میں بھی خیر و برکت کی دعائیں کرائی جاتی۔ 10ویں چیز، کرپشن کے بڑھنے کی 10ویں وجہ شراب اور جوا اور نشہ کی چیزوں کا دھڑلے سے استعمال۔ نشہ کے متعلق نشہ اور چیزیں اور دوائیں سماج کو چوکنا رہنا، یہ جان لیجیے ہمارے علاقوں میں ہمارے مسلم بچوں پر جس انداز سے بڑے پیمانے پر ایک بڑا گروہ کام کر رہا ہے وہ نشہ آور چیزوں کے فروخت پر۔ محلوں کو تباہ کرنے کی پلاننگ ہے کہ ان مسلم بچوں کو پنپنے نہ دو، یہ شعور تک نہ پہنچ پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن مسلم علاقوں میں نشے کی وجہ سے سننے میں آتا ڈوب کر مر گیا، نشے کے لتاڑی لوگ، نشاڑی لوگ، انہوں نے فلاں کو مار ڈالا، ان کو قتل کر دیا، ایسا ہوا۔ تو کرپشن اس کی وجہ سے اور بڑھتا ہے۔ شراب، جوا کی لت، اسی پونے میں کئی ایسے گھرانے ملیں گے آپ کو کہ وہ جو میچ آتا ہے کرکٹ میچ، اس میں آتا ہے کہ گیم کھیلنے کا، ورلڈ کپ میچ جب آ رہا تھا گیم تھا ڈریم 11، اس کو کھیلتے کھیلتے 1.5 کروڑ روپے آ گیا، 1.5 کروڑ روپے آ گئے۔ یہ چیزیں آپ کے پونا کی کہانی وہ بتا رہا ہوں، اور یہ ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے، ہر محلوں کی کہانی ہے، ہر محلوں کی۔ بچہ سوسائڈ کر لیا، ہارتے ہارتے اتنا اس قدر اس کا سوسائڈ کر لیا، باپ کے اکاؤنٹ کا سارا پیسہ گل ہو گیا۔ کرپشن اس کی وجہ سے بہت بڑھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کرپشن کیوں نہیں بڑھے گی جب یہ چیزیں یہاں پر سماج اور معاشرے میں پنپ گئی۔ میں بچوں کے بارے میں کہا تھا کہ نشہ کی چیزوں کی جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے کہ دھیان دو اپنے بچوں پر، کن سے یہ دوستی کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے دور مت رہنے دینا، ورنہ سارے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ جا کے مسلم علاقوں میں دیکھ لیجیے، 2-2 3-3 بجے تک نوجوانوں کا جاگنا، مسلم محلوں کے بچوں کو دیکھیں، زبان کی حالت، ان کی جسم کی حالت، ان کی نشہ کی وجہ سے حالت، ساری چیزیں، اور یہ بڑے پیمانے پر۔ میں کسی علاقے کے بارے میں سنا ممبئی کے کہ اگر وہاں پر کوئی نشے کے خلاف بولتا ہے اور قانونی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے دن وہ شخص مردہ پایا جاتا ہے۔ کتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت۔ کرپشن کی 11ویں وجہ فحاشی کا عام کرنا، سماج اور معاشرے میں فحاشی کا عام۔ آج کل فحاشی اپنے چرم سیما پر، اپنی انتہا پر ہے۔ لالچ کی وجہ سے، حرص اور لالچ بڑی خطرناک بلا، بہت خطرناک بلا۔ کیا کیا لالچ سے نقصانات ہیں؟ اس سے بہت ٹینشن ہوتی ہے، رنج اور غم بہت زیادہ آپ لالچ پا لیں گے، رنج اور غم بہت زیادہ ہوں گے، اور لالچی کبھی وہ سکم سیر نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا اسے مل جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملے گا، صبر اور قناعت ختم ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین سنتے ہیں ہم لوگ نا، لالچی انسان کو اس کا مزہ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیزیں لالچ کی وجہ سے بھی کرپشن بڑھتا ہے۔ لالچ ہے آنن فانن مجھے فلیٹ مل جائے، TMC مکان مل جائے، کتنے ملے گا بھائی؟ 36 لاکھ۔ تنخواہ کتنی مل رہی ہے؟ 25,000۔ کنورٹ کرنا شروع کیا، ارے تو پوری زندگی چلی جائے گی، نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ لالچ آئی، دھوکہ دھڑی، کرپشن۔ وہ شروع میں جو چیزیں میں نے دکھائی اور بتائیں، ایک بیچارے علی گڑھ سے فارغ تھے، بہت کامیاب IAS تھے، IPS تھے، دہلی میں ان کی جاب لگی ہوئی تھی۔ کرپشن کے لیے ان کو دعوت دی گئی، شاہین باغ سے شریک نکل رہے تھے، وہ 5 کروڑ لوگ دے رہے تھے کہ کرپشن میں شریک کر رہے تھے، 5 کروڑ کا انہوں نے منع کر دیا، 4 یا 5 لاکھ روپیہ دے کر کے انہوں کو مروا دیا، 5 لاکھ روپے میں اس شخص کو مروا دیا۔ اب عام انسان کیا سوچے گا؟ 5 کروڑ میں لاتا، جان بچ جاتی، لیکن اس کا فائدہ وہاں ملے گا کہاں؟ اللہ کے یہاں۔ کرپشن اور بدعنوانی کا علاج کیا؟ اسباب ابھی ہم نے سنا، علاج کیا؟ اسلام ہی اس کا واحد علاج ہے۔
اسلام ہی اس کا واحد علاج ہے. بندوں کو ان کے رب سے جوڑنا. اسلام یہ دین فطرت ہے. بندوں کو رب سے جوڑنا اور بندوں کے دلوں میں کائنات کی حیثیت بتلانا کہ یہ مال کچھ نہیں ہے, سب کچھ یہ دھرا کا دھرا رہ جائے. کچھ بھی اللہ کے یہاں جانے والا, یہاں سے ہم کو ملنے والا نہیں. جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. نمبر 2, ایک اللہ کو ماننا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے. جس بندے کے تصور میں یہ چیز ہو کہ رب العالمین ہم کو ہمارے پل پل کو دیکھ رہا, ہمارے پل پل کو دیکھ رہا ہے رب العالمین, وہ بندہ کرپشن کا شکار ہو سکتا ہے یا کرپشن کر سکتا ہے, مالی بدعنوانی کر سکتا ہے, بھرشٹاچار کر سکتا ہے. ہر عمل سے اللہ واقف ہے. قرآن کی آیت ہے کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم لوگوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا. یعنی جو بندہ آخرت سے غافل ہوا, اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے غافل ہوا اور یہ سوچا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا کون دیکھا, تو پھر وہی انسان کرپشن کا شکار ہوتا ہے اور وہی بھرشٹاچار سماج اور معاشرے میں پھیلاتا ہے. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اللہ نے کہا کہ تم آخرت سے غافل ہو, حالانکہ تمہارے اوپر محافظ فرشتے متعین ہیں, یہ لگاتار نگرانی کر رہے ہیں. کرامن کاتبین, یہ معزز فرشتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہیں, چھپ کر کے کہاں کہاں کیا ہے, سب کچھ تم کو وہ سب اللہ جانتا ہے. ایک بہت بڑے اپنے ملک کے سیٹ کو کہ کرپشن کا پتہ کہیں سے چلا اسے, اب ان کا ہوا کرپشن ہے کہ نہیں ہے اللہ عالم بالصواب, لیکن خالی خبر نکلتے جو کمپنی آسمان پہ تھی اور زمین پر آ گئی. سوچیں یہ انسانوں کے یہاں, یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جو رب العالمین پل پل سے واقف ہو, دنیا کے ہر حالت سے واقف ہو, جس اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہو, جو ہمیشہ کالے رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو کتنی روزی دینا ہو, وہ رب العالمین تیاری کر کے اسے عطا کرتا ہو, اس رب العالمین سے ہم اور آپ غافل کیسے ہو جاتے؟ اس رب کے پکڑ سے ہم اور آپ غافل کیسے ہو جاتے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان الابرار لفی نعیم, کہ جو نیک لوگ ہیں, جو کرپشن کا شکار نہیں ہیں, جو کرپٹ نہیں ہیں, جو بھرشٹاچاری نہیں ہیں, وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. اور جو بھرشٹاچاری ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں, جو بیمانیاں کرتے ہیں, جو رشوتخوریاں کرتے ہیں, جو ڈنڈیاں مارتے ہیں, وہ جہنم میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ, یہ داخل ہوں گے جہنم میں اس دن. وَمَا هُمْ عَنْهَا, کوئی بچ نہیں سکتا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, کوئی انسان اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تو اس بات کا یقین جب بڑھے گا سماج میں تو کرپشن ختم ہوگا. اور یہ پیغامات اسلام نے مسلمانوں کو اب پوری انسانیت کو دیا. دنیاوی اعمال پر جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں, تیسرا علاج, جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے حساب و کتاب کا یقین کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو حاضر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, رب العالمین نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ چیک کرے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. تو اس پر جس کو یقین ہوگا وہ کرپشن اور بھرشٹاچاری نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے قدم کو ہلنے نہیں دے گا جب تک 4 سوال نہیں کر لیں گے. عمر کے بارے میں کہاں کھپایا بھائی, یہ جوانی دی تھی, یہ 60 سال کی 65 سال کی زندگی جیتی, آؤ حساب دو, ایک ایک منٹ کا حساب دو, ایک ایک سیکنڈ کا حساب دو, کتنا سوئے, کتنا کمائے, کہاں گئے, کس کو دھوکہ دیا, ساری چیزوں کا حساب. یہ جوانی, جو جس جوانی میں انسان نیکی اور اچھائی کے کام خوب کر سکتا تھا, کہاں اسے ختم کیا؟ سوال ہوگا. مال کہاں سے کمایا؟ صرف اس والے کا مال کہاں خرچ کیا, کمایا کہاں سے؟ ڈنڈیاں ماری, دھوکہ دیا, بےمانی کی, کمپنی لوٹ لیا, کیا کیا, سب حساب ہوگا. وفیما انفقا, خرچ کہاں کیا, خرچ کہاں کیا, علم کے مطابق عمل کیا کیا. یہ جو علماء آ کر تقریریں کر رہے ہیں اس کے مطابق کچھ عمل ہوا کہ نہیں, یہ بھی پوچھے گا اللہ. تو تیار رہیے گا اللہ کے یہاں حاضری دینے سے اور حساب دینے سے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, اس بات کو سمجھانا. کرپشن کو روکنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ دنیا کو دارالامتحان سمجھا جائے. دنیا سب کچھ, اللہ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل
اے نبی آپ کہہ دیجئے اس دنیا کے ساز و سامان بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت یہ سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں۔ تو جو انسان متقی ہوگا وہ کرپشن کرے گا نہیں کرے گا۔ 5 کروڑ کی لالچ دیجیے یا 5 خرب کی لالچ دیجیے، 5 کروڑ کی لالچ دیجیے یا 5 خرب کی لالچ دیجیے یا پوری دنیا اس کو دے دیجیے، لیکن اگر اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو اس بندے کو آپ خرید نہیں سکتے۔ ہمارے ملک میں غیر مسلم پترکار نے ایسی مثال آج پیش کی۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی ایسے لوگوں سے نصیحت پکڑنی چاہیے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس شخص کو خریدنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوئی۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہماری حالت چند چائے کے پیالیوں پر ہم ایمان تک کا سودا کر ڈالتے ہیں۔ مال کے بارے میں اسلامی تصور، کرپشن کا علاج۔ مال کیا ہے؟ اللہ کی، اللہ کا مال ہے، اللہ کی ملکیت، اللہ کی امانت، اور یہ مال ہی مین کرپشن کی وجہ بنتا ہے۔ بہنوں کا حق مار مار کر جو لوگ بیٹھے ہیں، کس کی لالچ میں بیٹھے ہیں؟ مال ہی کی لالچ ہے نا۔ حالانکہ 10 بیگھہ زمین اگر ابا نے چھوڑی تھی تو جو حصہ ہوتا دے دو، غریب ہو جاؤ۔ بمبئی میں رہ کر وہ کما لیتا ہے، گھر پر جاتا بھی نہیں ہے، کھیتوں کو بٹائیے پر دیا ہے، وہ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہن کا حصہ دینے کے لیے تیار۔ حالانکہ آخرت کا سودا ہے کہ جو بہنوں کو وراثت میں یا وراثت میں جو کمی بیشی کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جلدی جلدی ختم کرنا ہو۔ بخل کی ممانعت، بخیلی نہ کریں، بخیلی نہ کریں۔ کرپشن کی وجہ میں سے بخیلی بھی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کو خوب جمع کرتے ہو۔ مال جمع کرنے کی قطعی ممانعت، مال جمع نہیں کرنا بلکہ خرچ کرنا ہے۔ مال کریے جمع، لیکن جو حقوق لوگوں کے ہیں اسے ادا کرتے رہیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو مال لوگ سینت سینت کر رکھتے ہیں انہیں جہنم میں تپائے گا، اور پیشانی کو، جبڑوں کو، پیٹھ کو، پہلوؤں کو داغے گا اور کہے گا یہ لو مزہ، دنیا میں تو جمع کر کے رکھتے تھے، یہ لو مزہ۔ اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم۔ ایک صاحب تھے، ہم لوگوں نے بہت سمجھایا کہ کوئی وارث تو ہے نہیں، مسجد بنوا دو، مسجد کی تعمیری کام چل رہا تھا، نہیں تیار ہوئے، لیکن جن خاندان والوں نے زندگی بھر ان کا خیال نہیں رکھا، جیسے مرے فوراً میت ان کے گھر پہنچ گئی، اور اس کے بعد پوری اس پر جو ہے 5 منٹ بہت اچھے، میں تو اور جلدی ختم کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس پر سب حاوی ہو گئے، کیا ملا؟ کچھ ملا؟ نہیں ملا۔ صدقہ و خیرات کا حکم، زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، صدقات و خیرات، اسے عام کیا جائے تو کرپشن کا علاج ہو سکتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں جو مال ہیں اس میں سوال کرنے والوں کے، محروم اور لاچار لوگوں کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں جو مسلمان ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم پاکیزہ روزی کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے نکلتی ہیں، کھیت میں جو چیزیں تم کماتے ہو، اور خبیث چیز کو نہ خرچ کرو ملا کر کے، لاؤ خراب چیزیں دے دو۔ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں اسے اللہ نے اسی لیے کہا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو بڑھاوا دیا جائے سماج اور معاشرے میں۔ اچھا، مال میں سے زکوٰۃ دینے کے بعد بھی خرچ کرنے سے انسان گھبراتا رہے، 100 روپے ہے 50 سے بچے 50 ہے 10 سے بچے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ رب العالمین اس سے آپ کے مال کو اور بڑھاتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ نمبر 261 کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، اور اس دانے کو جب آپ بوئیں تو اس سے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور فی کل سنبلہ، ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ گیہوں کے 100 دانے ہیں۔ سوچیں کتنا پھیلائے گا اللہ تعالیٰ، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب جو انسان ان چیزوں کا پالن کرے گا وہ کرپٹ ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، سماج اور سوسائٹی کی خدمت کرے گا وہ کرپٹ نہیں ہوگا۔ کرپشن کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب دیکھتے ہیں بڑا VIP زندگی گزار رہا ہے،
गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, स्टेटस है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना फरमाया वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हया, कि उन लोगों को ज़हरतल हयातिद दुनिया, कि उन लोगों की जिंदगियों को देखकर तुम हैरत में ना पड़ो कि इनको तो हम आजमाइश के लिए दिए हुए हैं। मुसलमान उनको देख करके हैरत और इस्तेजाम में ना पड़े, उनकी तरफ अपनी निगाहों को ना ले जाएं, वो आजमाइश के शिकार हैं, वो आजमाइश में अल्लाह ने डाला है। लिनफ्तिनहुम फी व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, अल्लाह ने जो हलाल रोज़ी अता की है वो खैर है और पायदार है, वो खत्म नहीं होगा। हुकूकुल इबाद का तसव्वुर, बंदों के जो हुकूक है उसके तसव्वुर को अच्छा किया जाए। रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों के मालों को ना खाओ, किसी के माल को नाहक तरीके से ना खाओ। नौवीं चीज करप्शन को खत्म करने की, हराम कमाई ना करो। रिश्वतखोरी की ममानियत, रिश्वतखोरी बहुत बड़ा मामला है। वो जो मैं गिना रहा था शुरू में, वो जो पैसे वो सब रिश्वतखोरी में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम। नाप तौल में कमी, 20 टन का माल 10 टन दिखाए, 10 किलो का माल 100 किलो दिखा दिया, इसमें कमी। कितने लोग बड़े बड़े सेठ बने बैठे इनकी वजह से। इस्लाम ने कहा फुल कैल वल मीज़ान, पूरा पूरा नाप तौल दिया करो, लोगों को चीजें कम करके ना दिया करो, इससे जमीन में फसाद मचेगा, करप्शन बढ़ेगा, और करप्शन बढ़ेगा तो इंसानों की हालत क्या होगी। ये खैर और भलाई के खिलाफ है। खैर और भलाई चाहते हो तो लोगों को बराबर दिया करो। सूद की हुर्मत और ममानियत, सूद को क्यों रब्बुल आलमीन ने करप्शन बढ़ने की वजूहात में से सूद का भी बहुत ज्यादा परवान चढ़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जो लोग दुनिया में सूद खाते थे वो क़यामत के दिन ऐसे खड़े होंगे कि जैसे कोई इंसान किसी इंसान को शैतान छू दे, किसी इंसान को शैतान छू दे, क्या हालत होती, पागलों की तरह एकदम बावला हुआ जा रहा है। तो ऐसे लोग बावले की तरह से घूम रहे होंगे। हालांकि दुनिया में वो समझता है कि सूद जो है बड़ा अच्छा है। अल्लाह कहेगा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये इस वजह से कि ये लोग कहते थे कि बै यानी खरीद और फरोख्त ऐसे ही जैसे सूद है। आज बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात यही कहते हैं, अरे मौलाना तुम नहीं जानते हो, तुम्हें क्या पता, तुम लोग तो कुरान हदीस बस ऐसे ही पढ़े हो, दुनिया क्या जानते हो, हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट क्या होती है। और उसके बाद जब हालत खराब होती है तब समझ में आता है जैसे पागल हुए घूम रहे हैं, बौखलाए हुए बावले। तो आखिरत में जो बावलापन होगा वो दुनिया में दिख जाती है बहुत सारे लोगों के चेहरों पर। अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है जो लोग सूद खाते हैं, खिलाते हैं या गवाही देते हैं या लिखते हैं सारे लोगों पर। इसीलिए कभी भी लोन की रहनुमाई मत करना कि फला जगह लोन मिल रहा है, फला जगह लोन पे मिल रही, आपको मुंह ही नहीं खोलना है। हम लोग प्रॉपर्टी का कुछ काम करते हैं, बताते ही नहीं है लोन क्या होता है, खामोश। लेना है लो भैया, इस अंदाज से ले सकते हो तो लो, वरना जाओ। शराब और जुए पर पाबंदी इस्लाम ने की। शराब और जुआ जब बढ़ता है तो समाज में करप्शन और बढ़ता है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्क़ुम मिन अमलिश शैतान कुल्लु मुस्किर हराम, हर नशावर चीज हराम है। नशा के खिलाफ फहाशी का सद्देबाब। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर बुरी चीज को फहश कहते हैं, चाहे उसका ताल्लुक फेल से हो या अमल से। हर तरह की फहाशी पर इस्लाम ने रोक लगा दी है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, ये भी फहाशी की शक्ल है। समाज और माशरे में बेहयाई फैलाना, बुराई की कोई भी शक्ल समाज में आम करना, मोबाइल के जरिया से हो या समाज और माशरे में लिटरेचर के जरिया से हो, तो ये तमाम चीज़ें मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, करप्शन और उसका इलाज, जो भी टूटी फूटी चीज़ें आपको मिली, अल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं मौला हम तमाम मुसलमानों को अच्छा मुसलमान बना दें। करप्शन की कोई भी बीमारी हमारे अंदर अल्लाह ना पाई जाए। समाज और माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश हमको करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक और अच्छा मुसलमान बना दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नबी का सच्चा शहदाई बना दे। हमको उस अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसा अल्लाह तो चाहता है। अल्लाह हमें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, हराम कमाई से महफूज रखा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।